کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ انسان جب اداس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے یا ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو اس کا دل بار بار کچھ کھانے کو کیوں چاہتا ہے؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ٹینشن کے وقت چاکلیٹ، آئس کریم، برگر اور چپس زیادہ اچھے لگنے لگتے ہیں؟ کیا یہ واقعی بھوک ہوتی ہے یا انسان اپنے اندر کے درد کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتا، بلکہ کئی بار وہ اپنے جذبات کو دبانے کے لیے بھی کھاتا ہے۔ جب انسان ذہنی دباؤ میں ہوتا ہے تو دماغ ایک خاص قسم کا ہارمون خارج کرتا ہے جسے کورٹیسول کہا جاتا ہے۔ یہ ہارمون انسان کے جسم کو فوری سکون تلاش کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسی لیے انسان میٹھے اور چکنائی والی چیزوں کی طرف تیزی سے مائل ہونے لگتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں دماغ کو چند لمحوں کے لیے سکون اور خوشی کا احساس دیتی ہیں، لیکن یہ سکون صرف وقتی ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد انسان پھر وہی اداسی، وہی خالی پن اور وہی پریشانی محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایک لڑکی تھی جس کا نام مریم تھا۔ وہ بظاہر بہت خوش رہتی تھی، وہ ہر وقت ہنستی مسکراتی تھی، لیکن اس کے دل کے اندر بہت سے طوفان چل رہے تھے۔ یونیورسٹی کا دباؤ، مستقبل کی فکر، گھر کے مسائل اور لوگوں کی امیدوں نے اسے ذہنی طور پر بہت تھکا دیا تھا۔ وہ ہر وقت خاموش رہنے لگی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اسے سمجھتا ہی نہیں۔ جب بھی اسے پریشانی ہوتی وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی اور کھانا کھانا شروع کر دیتی، کبھی چاکلیٹ، کبھی بسکٹ اور کبھی آئس کریم۔ اسے لگتا تھا کہ کھانا اس کے دل کو سکون دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ صرف اپنے جذبات سے بھاگ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ عادت اتنی بڑھ گئی کہ وہ رات کے وقت بھی چھپ کر کھانا کھانے لگی۔ ایک دن اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اسے اپنا چہرہ تھکا ہوا اور آنکھیں خالی محسوس ہوئیں۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بھوک سے نہیں بلکہ اپنے اندر کے درد سے بھاگنے کے لیے کھا رہی ہے۔ اس دن اس نے پہلی بار خود سے سوال کیا کہ آخر وہ اپنے جذبات کو سمجھنے کی بجائے انہیں دبانے کی کوشش کیوں کر رہی ہے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ کھانا اس کی پریشانی کا حل نہیں بلکہ صرف چند لمحوں کی بھول ہے۔ اس دن کے بعد سے مریم نے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے آہستہ آہستہ خود کو سمجھنا شروع کیا۔ جب بھی اسے ٹینشن ہوتی وہ کھانے کی بجائے واک پر چلی جاتی یا کبھی ڈائری لکھتی، کبھی خاموشی سے آسمان کو دیکھتی اور کبھی اپنے دل کی بات کسی اپنے سے شیئر کرتی۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہونے لگا کہ اصل سکون کھانے میں نہیں بلکہ اپنے جذبات کو سمجھنے میں ہے۔ بہت سے لوگ آج بھی یہی غلطی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کھانا انہیں سکون دے گا، لیکن حقیقت میں وہ صرف کچھ لمحوں کی خوشی ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ یہی رہتا ہے، انسان جتنا اپنے درد کو کھانے کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اندر سے خالی ہوتا جاتا ہے۔ نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ اسٹریس ایٹنگ اصل میں جذباتی بھوک ہوتی ہے، اور جذباتی بھوک اچانک پیدا ہوتی ہے۔ انسان کو فوراً کچھ کھانے کا دل چاہتا ہے، خاص طور پر میٹھی اور چکنائی والی چیزیں، جبکہ حقیقی بھوک آہستہ آہستہ محسوس ہوتی ہے اور انسان کچھ بھی کھا کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے۔ لیکن جذباتی بھوک کبھی آسانی سے ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پیچھے اصل مسئلہ انسان کا درد، اس کی اداسی اور اس کا ذہنی دباؤ ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی ٹینشن میں زیادہ کھاتے ہیں تو خود کو برا مت سمجھیں، کیونکہ یہ ایک نفسیاتی رد عمل ہے، لیکن اس عادت کو بدلنا ممکن ہے۔ جب بھی آپ کو بغیر بھوک کے کھانے کا دل کرے تو ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور خود سے پوچھیں کہ کیا واقعی مجھے بھوک لگی ہے یا میں صرف پریشان ہوں۔ اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں شامل کریں، جیسے واک کرنا، پانی پینا، اچھی نیند لینا اور اپنے جذبات کو دل میں دفن کرنے کی بجائے کسی سے شیئر کرنا، کیونکہ جو انسان اپنے دل کی بات دبا لیتا ہے وہ آہستہ آہستہ اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، مضبوط انسان وہ نہیں جو اپنے درد کو چھپائے، بلکہ وہ ہے جو اپنے درد کو سمجھ کر خود کو بہتر بنائے، کیونکہ اصل سکون پیٹ بھرنے سے نہیں بلکہ دل کے سکون سے آتا ہے، اور دنیا کی سب سے خطرناک بھوک
وہ ہوتی ہے جو پیٹ کی نہیں بلکہ دل کی ہوتی ہے، کیونکہ پیٹ کی بھوک کھانے سے ختم ہو جاتی ہے لیکن دل کی بھوک محبت، سکون اور اپنائیت مانگتی ہے۔